بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائن۔ حزب اللہ کا شمالی اسرائیل میں فوجی چھاؤنی پر ڈرون حملہ۔ لبنانی ملیشیا حزب اللہ کا کہنا ہے کہ اس نے ڈرون طیاروں کے ذریعے شمالی اسرائیل میں واقع چھاؤنی ایلیٹ میں 91 ڈویژن کی کمان کو نشانہ بنایا۔ حزب اللہ کی جانب سے پیر کی صبح جاری بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ڈرون طیاروں کے ذریعے ہونے والے اس حملے میں متعدد فوجی اہلکار ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی میڈیا نے بتایا ہے کہ لبنان کی سمت سے آنے والا ایک ڈرون طیارہ شمالی اسرائیل کے علاقے ایلیت حشار میں دھماکے سے تباہ ہو گیا۔ اس سے قبل اس ڈرون نے وہاں ایک فوجی اڈے کو نقصان پہنچایا تھا۔ حملے میں 2 اسرائیلی فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے، جن میں ایک کی حالت انتہائی تشویشناک ہے۔ اسرائیلی فوجی ریڈیو کے مطابق شمالی اسرائیل میں کریات شمونہ اور کئی دیگر قصبوں میں ڈرون طیاروں کی درہ اندازی کے اندیشے کے سبب خطرے کے سائرن بجا دیے گئے۔ اس طرح اسرائیلی فوج نے بتایا کہ شمالی اسرائیل میں ایک علاقے میں یہ سائرن بجائے گئے۔ یاد رہے کہ اسرائیلی ٹیلی ویژن چینل 13 نے اتوار کی شام بتایا تھا کہ اسرائیلی قیادت اپنی حلیفوں کے ساتھ رابطے کیے ہیں تاکہ ایران کے کسی بھی حملے کو روکنے کی کارروائی میں ان حلیفوں کی شرکت کو یقینی بنایا جا سکے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی۔ ایرانی صدر نے 2 ٹوک پیغام جاری کر دیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے اسرائیل پر حملے کے سلسلے میں 2 ٹوک پیغام جاری کر دیا۔ ایرانی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایران کے نئے منتخب ہونے والے صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی کے لیے وہ سنجیدہ ہے۔ اسرائیل کے جرم پر اس کا حساب ضرور کیا جائے گا۔ ایرانی صدر نے حماس کے پولیٹیکل بیورو کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت کو اسرائیل کی بڑی غلطی قرار دیا اور کہا گیا کہ یہ بہیمانہ قتل عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے اور اسرائیل کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے مشرق وسطی اور بین الاقوامی سطح پر امن اور فلسطین میں صہیونی حکومت کے مظالم روکنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اردن کے وزیر خارجہ سے ملاقات میں ان کا کہنا تھا کہ صہیونی حکومت نے تہران میں اسماعیل ہانیہ پر حملہ کیا، وہ ہمارے سرکاری مہمان تھے۔ یہ حملہ بین الاقوامی سفارتی اصولوں کی کھلی خلاف ورزی تھی۔ صہیونی حکومت کو اپنی غلطی کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ صہیونی حکومت کی طرف سے دہشت گردوں کو اپنا حق دفاع قرار دینا انسانی حقوق کے اصولوں کے منافی ہے۔ قائم مقام ایرانی وزیر خارجہ علی باکر نے کہا کہ اسرائیل کی خطرناک مہم جوئی سے خطے کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے، اس لیے مسلم ممالک اس سلسلے میں ایک متفقہ اور فیصلہ کن موقف اپنائیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اگلے 24 گھنٹے انتہائی اہم۔ ایران آج کسی بھی وقت اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے، امریکی میڈیا کا دعویٰ۔ امریکی اور اسرائیلی عہدیداروں نے آج اسرائیل پر ایرانی حملے کی وارننگ جاری کر دی۔ بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق 3 امریکی اور اسرائیلی عہدیداروں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ توقع کرتے ہیں کہ آج ایران ممکنہ طور پر اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے۔ حال ہی میں حماس اور حزب اللہ کے سینئر رہنماؤں کی ہلاکت کے جواب میں اسرائیل پر ایران کے ممکنہ حملے کے پیش نظر امریکی سینٹرل کمانڈ کے جنرل مائیکل کوریلا نے اسرائیل کا دورہ کیا تھا۔ امریکی خبرساز ادارے نے 2 امریکی حکام کے حوالے سے رپورٹ کیا کہ جنرل کوریلا کا حالیہ دورہ اسرائیل، ایران اور حزب اللہ کے درمیان حالیہ کشیدگی کے بعد ایک اسٹریٹجک اقدام کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق مائیکل کوریلا کے دورے کا مقصد بین الاقوامی اور علاقائی سطح پر اتحادیوں کو متحرک کرنا ہے اور اسرائیل کے دفاع کو یقینی بنانا ہے، جس سے 13 اپریل کو ایرانی حملے کے خلاف اسرائیل کا دفاع کیا گیا تھا۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ 3 امریکی اور اسرائیلی عہدیداروں نے کہا ہے کہ وہ توقع کرتے ہیں کہ ایران آج اسرائیل پر حملہ کر دے گا۔ واضح رہے ایران اور حزب اللہ کے رہنماؤں نے حزب اللہ کے اعلیٰ فوجی کمانڈر فواد شکر اور حماس کے سیاسی رہنما اسماعیل ہانیہ کے قتل کا بدلہ لینے کا عہد کیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایک کے بدلے 2 حملوں سے جواب دیں گے، نیتن یاہو نے ایران کو خبردار کر دیا۔ اسرائیل نے ایران اور حزب اللہ کو دھمکی دی ہے کہ اگر ایران میں حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کے قتل کے جواب میں اور اس سے پہلے حزب اللہ کے رہنما فواد شکر کی لبنان کی جنوبی علاقے میں
ہلاکت کے جواب میں حملہ کیا گیا تو ایک کے بدلے 2 میزائلوں سے جواب دیا جائے گا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے تصدیق کی ہے کہ اسرائیل اپنے دشمنوں کی 2 ضربوں سے جواب دے گا۔ 31 جولائی کو تہران میں اسماعیل ہانیہ کے قتل کے بعد کشیدگی بڑھ گئی ہے اور ایرانی حملے کی توقع کی جا رہی ہے، جس کے پیش نظر نیتن یاہو نے اپنی تقریر کے دوران کہا ہے کہ ہم اپنے دشمنوں کو ایک کے بدلے 2 حملوں سے جواب دیں گے۔ اسرائیل کی سرخ لکیریں واضح ہیں اور ہم ان کی خلاف ورزی کی ہر کوشش کا جواب دیں گے۔ نیتن یاہو نے خبردار کیا اور کہا کہ ہمارا لمبا ہاتھ غزہ، یمن، بیروت اور ہر اس جگہ تک پہنچ جاتا ہے جہاں اس کی ضرورت ہے۔ نیتن یاہو نے غزہ میں فلاڈیلفا محور کو کنٹرول کرنے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے حماس کے رہنما کا زیر زمین اور زمین کے اوپر تعاقب کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں مشرق وسطیٰ میں تیزی سے تبدیل ہوتی ہوئی صورتحال اور کشیدگی کے پیش نظر امریکہ و برطانیہ سمیت مغربی ممالک کے ساتھ ساتھ سعودی عرب اور اردن نے بھی اپنے شہریوں کو فوری طور پر لبنان چھوڑنے کا حکم جاری کر دیا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق حماس کے پولیٹیکل سربراہ اسماعیل ہانیہ کے ایران میں قتل کے بعد ایران کے ساتھ حماس اور حزب اللہ نے اس قتل کا بدلہ لینے کا اعلان کیا تھا اور حال ہی میں امریکہ اور حزب اللہ کی جانب سے ایک دوسرے پر راکٹ حملے کیے گئے۔ اکتوبر میں غزہ جنگ کے شروع ہونے کے بعد سے ایران کی حمایت یافتہ لبنان کی تنظیم حزب اللہ اور اسرائیلی فوج میں تقریباً روزانہ فائرنگ کا تبادلہ ہوتا رہا ہے اور حال ہی میں حزب اللہ نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے رات گئے اسرائیل کے شمال میں کئی راکٹ فائر کیے۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ لبنان سے 30 پروجیکٹائل داغے گئے جن میں سے بیشتر کو روک لیا گیا۔ حزب اللہ اور حماس کی جانب سے بڑی فوجی کارروائیوں کے پیش نظر اسرائیل میں اس وقت ہائی الرٹ ہے اور خطے میں شدید تناؤ کی کیفیت ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یوکرین کو پہلا F-16 لڑاکا طیارہ مل گیا۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ ان کے ملک کو اپنا پہلا امریکی ساختہ F-16 لڑاکا طیارہ مل گیا ہے۔ یوکرین کی ایک نامعلوم ایئر بیس پر F-16 طیارے کی آمد کے موقع پر منعقد ہونے والی تقریب میں یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ بالآخر ہم نے یہ کر دکھایا۔ اس موقع پر یوکرین کے رہنما نے اتحادیوں کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ وہ کبھی مدد فراہم کرنے میں بہت ہچکچاہٹ محسوس کرتے تھے۔ F-16 لڑاکا طیاروں کی آمد یوکرین کی فضائیہ کی صلاحیتوں کو بڑھانے میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ جنگ زدہ ملک کی دفاعی صلاحیت زیادہ تر سوویت دور کے پرانے جیٹ طیاروں پر منحصر ہے۔ یوکرینی صدر نے اعتراف کیا کہ مستقبل قریب میں مزید F-16 جنگی طیارے یوکرین کی سرزمین پر پہنچیں گے، مگر ان کو اڑانے کے لیے ہمارے پاس تربیت یافتہ پائلٹس نہیں ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بنگلہ دیش میں حالات قابو سے باہر، ہلاکتیں 300 سے زائد ہو گئی، کرفیو دوبارہ نافذ۔ بنگلہ دیشی حکومت کے خلاف طلبہ احتجاج سول نافرمانی تحریک میں تبدیل ہونے کے بعد جھڑپوں میں مرنے والوں کی تعداد 300 تک جا پہنچی۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش میں کوٹا سسٹم اور حسینہ واجد حکومت مخالف طلبہ مظاہروں میں شدت آ گئی ہے۔ مظاہرین اور پولیس کے درمیان تازہ جھڑپوں میں مزید 100 کے لگ بھگ افراد ہلاک ہو گئے، جن میں 14 پولیس اہلکار بھی شامل ہیں، جبکہ ملک میں اس شورش میں مرنے والوں کی مجموعی تعداد کم از کم 300 تک جا پہنچی ہے۔ سول نافرمانی کی اس تحریک میں گزشتہ روز ڈھاکہ سمیت دیگر شہروں میں ہزاروں مظاہرین سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین نے متعدد گاڑیوں اور املاک کو بھی آگ لگا دی، جبکہ درجنوں افراد جھڑپوں میں زخمی بھی ہوئے۔ بنگلہ دیش کی حالیہ تاریخ کے کسی بھی احتجاج میں یہ ایک روز میں ہلاکتوں کی سب سے زیادہ تعداد ہے۔ 11,000 سے زائد مظاہرین گرفتار کیے جا چکے ہیں، جبکہ ملک بھر میں دوبارہ غیر معینہ مدت تک کے لیے کرفیو نافذ کر دیا گیا۔ مظاہرین نے آج ملک بھر کے عوام سے ڈھاکہ کی طرف مارچ کرنے کی اپیل کی ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم حسینہ واجد کی ضد برقرار ہے اور انہوں نے احتجاج کرنے والے طلبہ کو دہشت گرد قرار دیتے ہوئے مظاہرین سے آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ حکومت نے دوران کرفیو گھروں سے نکلنے والے افراد کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم جاری کیا ہے، جبکہ ملک بھر میں بدھ تک عام تعطیل کا بھی اعلان کر دیا گیا۔ بنگلہ دیش میں کوٹا سسٹم کے خلاف طلبہ احتجاج
جو اب حسینہ واجد ہٹاؤ تحریک میں تبدیل ہو چکا ہے اور مظاہرین حسینہ واجد سے فوری مستعفی ہونے کا مطالبہ کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب بنگلہ دیش کے آرمی چیف جنرل وقار نے واضح کیا ہے کہ فوج عوام کے ساتھ ہی ہے اور رہے گی، عوام کے جان و مال اور اہم سرکاری تنصیبات کا تحفظ ہر قیمت پر یقینی بنایا جائے گا۔ سابق آرمی چیف اقبال کریم کی بھی سابق فوجی افسران کے ساتھ پریس کانفرنس میں کہنا تھا کہ فوج کو شرمناک مہم میں استعمال نہ کریں اور فوج کے وقار کو تباہ نہ کیا جائے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ایران کی اسرائیل سے بدلے کی دھمکی سے پیچھے ہٹنے کی امید ظاہر کر دی۔ روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق صحافیوں نے امریکی صدر سے سوال کیا کہ کیا ایران اسرائیل سے بدلہ لینے کے اپنے اعلان سے پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ جواب میں امریکی صدر نے کہا، امید ہے کہ ایران بدلہ لینے کی دھمکی کے باوجود پیچھے ہٹ جائے گا۔ غزہ پر اسرائیلی وحشیانہ جارحیت اب مشرق وسطی میں ایک وسیع جنگ میں تبدیل ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ جو بائیڈن کی امید اسی تناظر میں ہے۔ اسرائیل نے پہلے بیروت میں حزب اللہ کے ایک سینئر فوجی کمانڈر فواد شکر کو شہید کیا اور ایک دن بعد بدھ کے روز تہران میں اسماعیل ہانیہ کو شہید کر دیا۔ اس سے علاقائی سطح پر کشیدگی عروج پر پہنچ چکی ہے۔ حماس اور ایران اور حزب اللہ نے مل کر اسرائیل سے بدلہ لینے کا اعلان کر رکھا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔